اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیہ الغرقد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ نبی کریم بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے رہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت بڑھ گئی۔ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ اس کے بعد وصال سے 1 یا 2 دن قبل ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام کو کچھ نصیحت کی۔ وصال سے 1 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام غلام آزاد فرما دیے۔ آپ کے پاس چند دینار تھے، وہ صدقہ فرما دیے اور فرمایا میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ مسلمانوں کو دی۔ آپ کے بعد خلفاؤں نے بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور یہ چیزیں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں۔ وصال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ کے حجرہ سے پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام کو نماز میں پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے دوران نماز ہی میں پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا نماز جاری رکھو، پھر پردہ گرا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ مسکرایا۔ ایک دفعہ تو آپ علیہ السلام رونے لگیں اور دوسری دفعہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روئے، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعصفاً بڑے لہجے میں کہنے لگی آئے میرے بابا کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بھرا ایک برتن تھا۔ آپ بار بار اپنا دست مبارک پانی میں ڈالتے، چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی بڑی سختی۔ اسی دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی ایام میں متعدد بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائی۔ انصار کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے قلب و جگر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور ان کے حقوق رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائیں لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئی کہ وہ بندے خود رسول اللہ سے یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کیونکہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ مجمعین کو بلا کر فرمایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت، صحابہ کرام کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا آغاز ہوا اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے مسواک کو نرم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری الفاظ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے بلند مرتبہ کی سکتا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت چاشت کا وقت تھا اور 12 ربیع الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے 7 کنویں سے نکلائے اور بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیے۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور قسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہ پانی بہاتے تھے اور یہی آپ کا غسل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے۔ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کر چکے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد والی پگلی کا اختیار کی۔ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرحانے کی طرف سے پانی چھڑکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اہل مدینہ کے لیے رسول اللہ کی مدینہ منورہ آمد سے خوشگوار دن کوئی نہ تھا اور صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے زیادہ تکلیف دہ خبر کوئی نہ تھا۔ وصال نبوی سے حضرت جبرائیل کے بڑھ لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منتقل ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس